اگر ایک کمرے میں ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے نوجوان، تیسرا ساتھی ان کا شیطان ہے۔ شادی سے پہلے انسان کو احتیاط شروع کرنی چاہیے۔ اس کی نانی دادی پڑنانی دادی کو گڑبڑ تو نہیں تھی۔ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے آدمی نہ آئے، کسی کو سلام نہ کرے، منہ خالی ہوتا ہے، باقی حجاب ہوتا ہے۔ پہلے ہی دن سے جب شادی کرتا ہے آدمی، اسی وقت سے یہ خیال کرے کہ کس عورت کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے، کیا اس کی نانی دادی پڑنانی دادی کو گڑبڑ تو نہیں تھی۔ اگر گڑبڑ ہے تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ گھر میں جس وقت بیگم بن کر آ جائے، اس وقت آیا اخلاق عورت اور مرد کا ٹھیک ہے؟ اگر اخلاق ٹھیک ہے تو بچہ بھی ٹھیک پیدا ہوگا، اور اگر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مار کٹائی ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، بچہ بھی ایسے ہی پیدا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جس وقت پیٹ ہو جائے، حمل ہو جائے، غذا کس طرح کی دی جا رہی ہے، صحیح غذا دی جا رہی ہے تو بچہ اس وقت صحت مند ہوگا۔ بس انار کھلائے جا رہے ہیں، سیب کھلائے جا رہے ہیں، یہ روایات میں باقاعدہ ان کا تذکرہ ہے، بچہ خوبصورت ہوگا۔ اور اگر غذا ٹھیک نہیں دی جا رہی تو پھر بچہ خوبصورت نہیں ہوگا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو گھر میں گالی گلوچ تو نہیں، گھر میں تھپڑ تو نہیں چلتے، گھر میں ماں بہن کی گالیاں تو نہیں ہوتی، گھر میں گانا تو نہیں۔ اگر یہ ہے تو بچہ بھی اسی طرح ہوگا، جیسے گھر کا ماحول ہے اسی طرح بچے کو۔ لذا شادی سے پہلے انسان کو احتیاط شروع کرنی چاہیے، حتیٰ کہ بچے کے 10-15 سال ہونے تک گھر میں مکمل احتیاط کرنی ہوگی کہ شرافت کا سلسلہ ہو، گھر میں مار کٹائی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، وگرنہ یہی بچہ گالی نکالے گا۔ اگر کسی کے گھر میں ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے تو بچہ بھی وہی نکالے گا جو کچھ کہا ہے۔ بڑی مشکل سے آپ کہیں اس کو روکیں گے، روک تو نہیں سکتے اس کو پھر یہ ہوتا ہے اور باتیں بتائیں، اس طرف لے گیا اس طرف لے گیا تو کبھی وہ چھوڑ دیتا ہے، وگرنہ جو گالی اس کے ذہن میں آ جائے وہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان، عورت اور مرد ایسی احتیاط کریں کہ ان کا بچہ بچی وہ بھی انہی کی طرح شریف ہو، اچھا ہو۔ دوسرا، جس وقت بچی اور بچہ دونوں ٹھیک ہو جائیں، نسبتاً کچھ بڑے ہو جائیں، تو دیکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بچہ بہت اچھا ہے لیکن دوست خراب ہے، کچھ دنوں تک یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اگر بچی بہت اچھی ہے لیکن اس کی سہیلی ٹھیک نہیں ہے تو کچھ دنوں تک یہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں سہیلی اور دوست کو دیکھنا چاہیے کسی قسم کا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں ہونی چاہیے وہ، اگر کہ آج کل لوگوں کے لیے مشکل ہے، جس کو کہتے ہیں حجاب۔ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے آدمی نہ آئے، کسی کو سلام نہ کرے، تو بات نہ کرے۔ اصل یہی ہے کہ پوری طرح عبا اس نے پہنی ہوئی ہو، اور خدا بھلا کرے۔ سب سے پہلے تو جواد مغنیہ کا، اس نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جی منہ کا پردہ واجب نہیں ہے۔ پھر خمینی صاحب تشریف لے آئے تو انہوں نے فتویٰ دیا۔ بہت سارے 1-2 علماء کرام ہیں جو فتویٰ نہیں دیتے، مثلا عراق میں اس وقت بھی باقاعدہ حجاب پہنا جاتا ہے، باقی جگہ یہ ہے کہ جو ہے منہ خالی ہوتا ہے، باقی حجاب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ شرعی ایک پردہ ہے، اس کے لیے وہ کام بھی کر سکتی ہے، گاڑی بھی چلا سکتی ہے، دوسرے کام بھی کر سکتی ہے، دفتر میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اختلاط نہیں ہونے چاہیے۔ حجاب بھی ہو، شرافت کا دامن بھی ہو، مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ایک کمرے میں ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے نوجوان، تیسرا ساتھی ان کا شیطان ہے۔ کچھ دن تک بچے رہیں گے، پھر بعد میں گڑبڑ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اسی واسطے کئی چیزیں ایسے ہیں جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں یا بچیاں جاتی ہیں، تو کئی نکاح ایسے ہیں جو لندن سے طے ہو کر آتے ہیں، اور ادھر ایک بہت بڑی فیملی تھی کراچی کی، تو میں نے کہا کہ آپ کی فیملی تو کبھی باہر میں نہیں کرتی نکاح، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا، یہ وہاں سے طے ہو کے آیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس جاتا تھا ہمیشہ، تو ایک دفعہ وہ بھی آ گئے، میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میں نے کوئی تعارف نہیں کرایا تھا، جامعہ کا بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ آ گئے تو انہوں نے کہا جی میری بیٹی ہے، ایک سے یہ زیادہ بیٹا ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہاتھ نہیں لگانا ایک دوسرے کو جب تک شادی نہ ہو، تو وہ کہنے لگے ہم حلال زادے ہیں، کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے یہ سارے کھاتے
چل جاتے ہیں، لذا اختلاط جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔